زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سماں دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے۔ ناظرین کرام، 1400 سال ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کی مدحت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو اپنے لیے عین سعادت سمجھتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن بھی اس سعادت میں ہم قدم ہے۔ نعت گوئی کا سفر عہد با عہد کی صورت میں۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے 1857 سے 1947 تک کی اردو شاعری میں نعت گوئی کے امکانات، موضوعات اور اس کے رجحانات پر۔ یہ وہ عرصہ ہے جو قیام پاکستان سے قبل تک کا عرصہ ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بہت اہم شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ممتاز، سینئر، معروف شاعر اور نقاد جناب فراست رضوی۔ ہماری دوسری مہمان یقیناً بہت معروف اور جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جہاں آرا لطفی صاحبہ، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ 1857 کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ہم لوگ بدقسمتی سے ہار بھی گئے، اور ہمارا خیال ہے کہ مسلمانوں نے پورے اعتماد کے ساتھ شاید یہ آخری جنگ تھی جو لڑی، اور اس کے بعد جو ایک نفسیاتی اثر ہوا پوری قوم پر، وہ آج تک ہم اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ مشکل کی اس گھڑی میں 1857 کے بعد نعت گوئی کے کیا رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں؟ جیسے کہ تمام جو ادارے اور طبقات اور معاشرے کی دوسرے اہم یعنی ان پر اثرات پڑے، اہم معاملات پہ اثرات پڑے، اسی طرح سے نعتیہ شاعری پر بھی جو مطلب میرے مطالعے میں آیا ہے کہ اس میں میں نے ایک واضح اثرات محسوس کیے ہیں۔ ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نعتیہ شاعری اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جدید اردو اسالیب تھے ان کو وہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اور باقاعدہ سے اس کی بنیاد تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ رکھی جا چکی تھی 13ویں صدی میں، لیکن یہ کہ عہد با عہد ترقی کر کے وہ اس ایسی مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی سیرت کو فروغ دینے میں اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا وہاں پر یعنی ان کے جو حالات تھے اس لحاظ سے استغاثہ اس کے اندر ہمیں بہت نظر آتا ہے، استغاثہ بہت نظر آتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جنہیں یعنی انہوں نے ابھی شروع نہیں کیا تھا، مثلا یہ کہ جیسے تلمیحات کا استعمال ہے قرآن اور احادیث کے حوالے سے، یا سیرت کو عہد با عہد لے کے چلنا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد ایک نیا جوش اور ولولہ جیسے ہر شعبے میں آیا،
اسی طرح سے نعت کے کہتے ہیں کہ نعت کا جو شعبہ ہے یا آپ کہنا چاہیے کہ جو صنف ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تغیر واقع ہوا ہے. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ جیسے ایک انقلابی انداز میں کام ہوتا ہے، وہ انقلابی انداز میں نعت کے اندر، نعت گوئی میں بھی وہ کام شروع ہوا. اس میں نیا طرز احساسات کی بنیاد کے اوپر وہ نیا طرز جو ہے اختیار کیا گیا، نئے اسالیب اختیار کیے گئے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمائل نبوی جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا، ان سے محبت کا اظہار کیا گیا، ایک جوش اور ہمیں جذبہ نظر آتا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سائنسی ترقی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، تو خدا شناسی اور کائنات شناسی کے رجحانات بھی ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث احادیث سے خاص طور پہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کو بطور تلمیحات استعمال کیا حالی نے، اقبال نے، شبلی نے. اور اس میں ہمیں ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان صاحب کا نام نظر آتا ہے، ہمیں حفیظ جالندھری صاحب ہے. مسدس حالی اس کی ایک بہت بہترین مثال کہ آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ سارے پہلو نظر آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں امام احمد رضا بریلوی جو ہیں ان کا ایک الگ مطلب ہمیں اس میں کردار دکھائی دیتا ہے. امام احمد رضا بریلوی کا جو سلام ہے، آپ دیکھیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اتنا طویل وہ سلام ہے، اور اس کو پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ ہے کہ مسدس حالی جب لکھی گئی اس کے بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کیا، اس ٹرینڈ کو، یا کہنا چاہیے کہ جو اسلوب انہوں نے رائج کیا اس کو فالو کیا. اور بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے بہت سے نئے طریقے جو ہیں اختیار کیے گئے. بہت خوب. فراست رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ظاہر 1857 کے بعد مسلمانوں پہ سب سے زیادہ کڑا وقت آ گیا تھا اور ان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت تھا، اور اس میں انہوں نے اس مایوسی اور اس نا امیدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے لیے سب سے بڑا سہارا قرار دیا. استغاثہ کی روایت پڑھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی، شبلی، احمد رضا خان بریلوی، ایسے کئی نعت گو شعراء جو ہیں وہ ہمیں منظر عام پر نظر آتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ان سب کی شاعری کی مجموعی خصوصیات ایسی کون سی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کر سکیں کہ اس دور میں جو نعت گوئی ہو رہی تھی اس میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کیا تھیں، اور کس طرح اپنے اثر سے وہ نعت گوئی جڑی ہوئی تھی یا صرف ایک مدحت کا سلسلہ تھا؟ جو دور آپ نے بیان کیا ہے وہ دور نعت کی صنف میں غزل کے فارم کا دور نہیں تھا. غزل کی فارم کا دور بہت بعد میں آیا. پہلے جو نعت لکھی جاتی تھی وہ قصیدے میں لکھی جاتی تھی، یہ قصائد کا دور تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ غالب کے میرے حافظے میں ہے کہ 64 قصائد ہیں ان کی فارسی کلیات میں. اس میں 12 قصیدے جو ہیں وہ منقبت، سلام اور نعت سے متعلق ہیں. سبحان اللہ. اور 5 قصائد تو ان کے اتنے شاندار ہیں اور وہ ایسے زبردست قصائد ہیں کہ اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح کی گئی ہے اور اس میں جو شکوہ لفظی ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ غالب جو ہیں وہ بہت اختراع پسند تھے شاعری میں، اور خاص طور پہ فارسی شاعری کا تو ان کو بہت ہی افتخار تھا اور بڑا ناز تھا ان کو اپنی فارسی شاعری پر. تو وہ کمال کے قصیدے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میں ان کی ایک مثنوی کا آپ سے ذکر کروں گا. ان کی ایک مثنوی تو ہے ابر گوہر بار، جو بہت مشہور مثنوی ہے. یہ مثنوی اور قصیدے کا دور ہے جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں. تو ابر گوہر بار میں 67 اشعار نعت کے ہیں. سبحان اللہ. 67 اشعار نعت کے ہیں، اور اور ان کو جو نعت کے تذکروں میں لکھا گیا ہے، اتنا وقت نہیں ہے، آپ انہیں دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شاہکار ہیں، بہت کمال کے وہ 67 اشعار ہیں. میں نے اس میں سے ایک انتخاب دیکھا تھا جو اقبال اکیڈمی نے شائع کیا تھا، تو اس انتخاب میں نے دیکھا کہ وہ کیا کمال کے اشعار ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ غالب نے ایک مثنوی لکھی ہے بیان معراج، وہ بھی بہت شاندار مثنوی ہے. اب یہ کیا چیز ہے بیان معراج؟
اب چونکہ 1857 سے پیچھے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں حوالے کے طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دکن میں ایک صنف تھی جس کو کہتے تھے معراج نامہ. اتنے معراج نامے لکھے گئے ہیں، صرف وہ معراج سے متعلق ہوتے تھے اور معراج کے واقعے کو وہ گلوریفائی کرتے تھے، اس کے میٹا فزیکل پہلوؤں پر زور دیتے تھے اور اس میں وہ اپنی شاعری کے کمالات اور اپنے تخیل کے کرشمے دکھاتے تھے. تو یہ جو مثنوی ہے ان کی بیان معراج، یہ ایک طرح کا معراج نامہ ہے. اور جب آپ اس کو پڑھیں گی غالب کی اس مثنوی کو تو آپ کو اقبال کا جاوید نامہ یاد آئے گا. وہاں بھی سیر افلاک ہے، کسی فلک پہ ان کو جمال الدین افغانی مل جاتے ہیں، وہ مولانا روم کے ساتھ جو ہیں مختلف افلاک پہ جا رہے ہیں. اور اقبال نے جو اس کو لکھا ہے تو نجوم کی روشنی میں لکھا ہے، بروج کی روشنی میں. یعنی فلکیات کے علم میں جو ہمارے بروج ہیں ان کے نام ہیں اور مختلف افلاک کے نام ہیں، ناسوت ہے، لاہوت ہے، جبروت ہے، اور وہاں مختلف شخصیات ہیں. تو وہ تخیل کا ایک بڑا، یعنی تخیل کے لیے ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، وہ ایک بڑا متخیلہ ہے. یعنی امیجنیشن کا آپ اس میں کمال دکھا سکتے ہیں، اس کی یاد آتی ہے. لیکن غالب کا یہ جو یعنی معراج نامہ ہے جس کو ہم مثنوی بیان معراج کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ، یعنی جاوید نامے میں تو انہوں نے وہ التزام نہیں کیا، لیکن غالب نے اس پہ بہت محنت کی اور فلکیات کی اتنی اصطلاحیں استعمال کی. اور پہلے انہوں نے رات کی اہمیت بتائی. جب وہ شروع ہوتی ہے تو رات کا انہوں نے حسن بیان کیا، کیونکہ اسرا کے معنی ہی ہیں رات کو سفر کرنے کے. تو انہوں نے جس طرح اس کو بیان کیا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کا کردار ہے، ان کے معجزات ہیں. تو یہ قصائد میں یہ چیزیں اتنی شدت سے نظر آتی ہیں. اور مثنوی میں تو یہ حال ہے کہ وہ ہندو جو ہیں جنہوں نے مثنوی لکھی، ان کا کیا نام تھا، دیا شنکر نسیم، گلزار نسیم، بہت مشہور مثنوی ہے. اب ایک ہندو کی لکھی ہوئی مثنوی، آپ اس کے دیکھیے اس کے شروع میں کیا نعت لکھی ہے انہوں نے، یعنی مسلمان بھی دنگ ہو جائے کہ جنہوں نے نعت لکھی. تو کوئی مثنوی، چاہے وہ زہر عشق ہو، چاہے وہ سحر البیان ہو، کوئی بھی مثنوی جو ہے وہ نعت سے عاری نہیں ہوتی تھی، نعت سے خالی نہیں ہوتی تھی. مثنوی میں نعت لکھی جا رہی تھی، قصیدے میں نعت لکھی جا رہی تھی. آپ دیکھیے مومن نے 9 قصیدے لکھے ہیں، مومن نے مذہبی قصیدے لکھے، سودا نے مذہبی قصیدے لکھے. یہ 1857 سے پہلے کے لوگ ہیں. 1857 کے بعد جو اہم ترین نام لیا وہ ڈاکٹر صاحبہ نے لیا، وہ حالی کا نام. اور اس میں جو ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی اعلیٰ حضرت کا نام بھی آئے گا، کیونکہ ان کا وصال جو ہے وہ 1921 میں ہوا میرے حافظے کے مطابق. تو وہ اس میں اس ہمارے زمانی دور میں جو ہے وہ کور ہوتے ہیں، ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں. اور ہدایت بخشش جو ان کی کتاب ہے وہ تو کمال کی کتاب ہے. لیکن ان کی نعتوں میں ایک والہانہ پن، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. مگر بعد میں جو نعت میں جو وسعتیں پیدا ہوئیں، یعنی اقبال کی جو نعت ہے، دیکھیے اقبال کا آخری مجموعہ ہے ارمغان حجاز. اقبال جو ہے وہ 1938 میں ان کا انتقال ہوا اور نومبر 1938 میں یہ کتاب شائع ہوئی. اس میں شروع میں ایک باب ہے باحضور رسالت مآب. اس باب میں صفحہ 25 سے لے کر اور جو ہے 68 تک جو ہے، نہیں بلکہ 86 تک، بہت پہلے میں نے وہ کتاب دیکھی تھی، قطعات ہے فارسی کے قطعات. وہ اتنے شاندار قطعات ہیں کہ اقبال کی نعتیہ شاعری میں اگر آپ رموز بے خودی سے کچھ چیزیں نکالیں اور ان کے اردو کے 5 مجموعوں سے اور 5 فارسی کے مجموعوں سے آپ نکالیں، تو سب سے جو وقی حصہ ہے وہ یہی ارمغان حجاز میں جو انہوں نے قطعات لکھے ہیں، وہ کمال کے قطعات ہیں. وہ اتنے شاندار ہیں اور اتنی اس میں ندرت فکر ہے. اور اقبال کے یہ 2 شعر تو ایسے ہیں کہ اردو کے کہ جو نعت کے نہ جانے کتنے مجموعوں پہ بھاری ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آپ دیکھیے اس میں نعت کی ایک دنیا آباد ہے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد، یہ نام خود ایک نعت ہے. اس میں نعت کے اور ثنائے رسول کے کتنے آفاق ہیں جو اس کے اندر
جو ہے وہ موجود ہیں اور سمٹے ہوئے. جہاں لطفی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی فراست رضوی صاحب نے بہت خوبصورتی سے ان شعراء کا ذکر کیا جن کو ظاہر ہے کہ ادب میں آپ کوئی ایک لکیر نہیں کھینچ سکتے ہیں کیونکہ رجحانات ہوں چاہے نعت گوئی کی روایت ہو وہ پھیلی ہوئی ہے. تو کچھ ذکر ادھر سے بھی آئے گا, تھوڑا 47 کے بعد تک بھی شاید چلا جائے کچھ شعراء کے ذکر میں, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ 1857 کے بعد جو نعتیہ شاعری کی گئی ہے اس میں وہ کون سے نمائندہ نام ہیں جن کو آپ یہاں ذکر کرنا چاہیں گی کہ یہ وہ نام ہیں جنہیں ہم نمائندہ شعراء مانیں گے اس عہد کے؟ دیکھیں جنگ آزادی کے بعد یعنی جو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں خاص, جیسے کہ میں نے کہا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ 13ویں صدی ہجری میں شمالی ہند کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی تھوڑی اس کے اندر ہمیں کچھ کمی نظر آتی ہے. مطلب پھیلاؤ ہے نعت کا, جو نعت کی جو صنف ہے اس کو اختیار کرنے کا. ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ جو پہلے قصائد لکھے گئے, جیسے کہ کہا کہ مثنویاں اور قصائد یہ لکھے جاتے تھے اور حصول برکات کے لیے اس میں حمدیہ اشعار کسی میں ایک کسی میں دو اور کسی میں زیادہ بھی ہوتے تھے, اور پھر اس کے بعد میں نعتیہ اشعار ان سے وہ شروع کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد میں تو پھر وہ جو بھی بیان کرنا چاہے شاعر وہ اپنے قصیدے میں اور اس میں وہ بیان کرتے تھے. لیکن باقاعدہ جو اس کو اختیار کیا تو وہ شاعر ہیں کرامت علی شہیدی. انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنا مطلب موضوع بنایا, نعت ہی کہی. اور کرامت علی شہیدی جو ہے ان کی نعت, یا کہنا چاہیے کہ ان کی نعت گوئی کے ساتھ عشق رسول اتنا زیادہ اس کے اندر موجود تھا کہ انہوں نے وہ ایک شعر کہا, ان کا جو قصیدہ ہے اس میں کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. تو یہ انہوں نے, اور مطلب اس کو خود ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم جب اس جذبے سے روشناس ہوتے ہیں تو ہمیں خود یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اور ایسے ہی ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچے اور ان کا گنبد خضرا پہ جب نظر پڑی اور وہ جو ہے یعنی روح ان کی پرواز کر گئی. اب یہ اتنا بڑا واقعہ تھا, سارے لوگوں کے اندر یہ پھیلا بھی اور پھر ان کی شاعری بھی پھیلی, اور اس کے بعد میں پھر ان کی شاعری کا اتباع بھی ہوا. محسن کاکوروی ہمیں نظر آتے ہیں, امیر مینائی نظر آتے ہیں. محسن کاکوروی ہی کی کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزائی پر امیر مینائی اس میں آتے ہیں. تو یہ نام دونوں ایسے ہیں میرے خیال میں کہ انہوں نے ایک نیا رخ دیا ہے نعتیہ شاعری کو. اور اس کے اندر پھر مفتی مولانا غلام امام شہید جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. حافظ لطف اللہ خان لطف بریلوی, اتنا بڑا نام ہے یہ کہ ان کا تو خیر جو شہرہ ہے وہ ہم سب واقف ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف سے لکھنے والے نام ہیں یہ, کہ جو انہوں نے باقاعدہ تخلیقی قوتیں جو ہے نا اپنی پوری انہوں نے صرف کر دیں کہ نعت گوئی کے لیے. سبحان اللہ. فراست رضوی صاحب, آپ نے جہاں گفتگو ختم کی تھی نا وہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں علامہ اقبال کا, کہ علامہ اقبال شاعر مشرق, حکیم الامت, اور ساتھ ہی ساتھ پین اسلامائزیشن کے بہت بڑے علمبردار. انہوں نے دیکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعت کے حوالے سے کم اشعار کہے ہیں, لیکن آپ اس بارے میں فرمائیے کہ کیا ایسا درست ہے, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے کیا کئی دیوانوں پر بھاری نہیں؟ اقبال نے جو ہے نعت کی صنف میں کوئی نعت نہیں لکھی, حالانکہ امیر مینائی لکھ رہے تھے, امیر مینائی بہت اچھی نعت لکھ رہے تھے. انہوں نے اس کو فالو کیا جائے, مطلب صنف کے تعصب کو اگر آپ چھوڑ دیں تو انہوں نے ایک نعت لکھی تھی غزل کی فارم میں, نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر. اور وہ جو غلام رسول مہر نے جو اقبال کا کلام متروک شائع کیا سرود رفتہ کے نام سے, اس میں وہ نعت موجود ہے. لیکن انہوں نے دانستہ شامل نہیں کی ہے. ہاں, اس کا معیار آپ اسے پڑھیں تو وہ بہت ٹریڈیشنل ہے, بہت روایتی ہے, جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ مرد مومن کا تصور بھی جہاں انہوں نے لکھا ہے اپنی شاعری میں, اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج موجود ہے. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا کار ساز, نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو, اس کی ادا دل فریب
اس کی نگاہ دل نواز. یہ مسجد قرطبہ کا جو پورا ٹکڑا ہے آپ دیکھیے, یہ کون ہے؟ یہ مرد مومن. اقبال کے ہاں تو جو مرد مومن ہے وہ تو بالکل اس کے پیچھے آپ کو یہ نظر آئے. اقبال کا بہت سے ایسے اشعار ہیں جیسے کہ کہا کہ وہ آپ نے پڑھے ابھی. جی اصل میں ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا. جہاں لطفی صاحبہ, اور ایک بہت اہم سوال آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں. قیام پاکستان سے قبل خواتین بھی نعت گوئی میں بہت منظر عام پر آ چکی تھیں اور وہ لکھ رہی تھیں. اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی نعت گوئی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل, قیام پاکستان سے پہلے اچھا وہی بات ہے کہ دیکھیں خواتین کا اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کیا تھا, وہ مسدس اگر آپ جائیں علی کی طرف تو کہتے ہیں کہ علی نے بیوہ کی مناجات لکھی, تو ایسا تھا کہ وہ نام بھی بیان نہیں کر سکتی تھیں. اگر کہیں کوئی کلام چھپوائیں تو وہ مردوں کے نام سے چھپتا تھا. لیکن اگر ہمیں اس دور کے اندر اگر کوئی خواتین نظر آتی ہیں اور پھر وہ نعتیہ شاعری کرتی ہیں تو بہت خواتین ہیں اس کے اندر. گلبن نعت جو ہے وہ نور بانو محجوب ان کا پورا مطلب ایک دیوان ہے. اس کے بعد مبارک نواب اختر محل ہے, یہ نام ہے. میں نے نام نوٹ اس لیے کر لیے کہ اتنے نام ہیں, ان میں سے میں نے چند نام کے تاکہ ہم ٹائم بچائیں. مبارک النساء مبارک ہیں, یہ 1880 میں مکے گئیں, وہیں رہ گئیں اور شاعری بھی کرتی تھیں. رسول جہاں بیگم ہے بے دل تخلص کرتی تھیں اور حالی کے انداز میں شاعری کرتی تھیں. یہ ان کی بہت بڑی مطلب خصوصیت ہے. احادیث قدسیہ کو انہوں نے بطور تلمیحات استعمال کیا اپنی شاعری کے اندر, اور یہ بڑی جرت مندی کا کام تھا جنہوں نے کیا. زیب عثمانیہ ہے نعتیہ کلام پر, انجمن حیات اسلام لاہور سے انہوں نے طلائی تمغہ بھی لیا 1941 میں. خورشید آرا خورشید ہے, خورشید گرلز کالج کی پرنسپل رہی اور انہی کے نام پر وہ ان کا کالج ہے. انہوں نے بھی نعتیہ شاعری کی. نواب صدیق علی خان کی وہ بیگم تھیں, اور فارسی اور عربی زبان کے اندر اردو میں بھی انہوں نے نعتیں کہیں. اس کے علاوہ خیر النساء بہتر ہیں, ابو الحسن ندوی کی والدہ ہیں یہ, اور ان کا جو مجموعہ کلام باب رحمت وہ ابو الحسن ندوی صاحب نے, علی میاں نے, وہ بعد میں انہوں نے اس کو وہ کروایا. زاہدہ خاتون شیروانیہ ہیں, وہ تو آپ سمجھ لیجیے کہ بے انتہا جرت مند اور ایسی خاتون کے جنہوں نے دونوں طرح کی شاعری کی اور اس دور کے جو مسائل تھے خواتین کے ان کو بھی اجاگر کیا, اور ان کی شاعری کے اندر استغاثہ بھی ملتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں مدحت بھی ملتی ہے. بہت شکریہ فراست رضوی صاحب آپ کا, ڈاکٹر جہاں لطفی صاحبہ آپ کا. جی ناظرین, ایک بہت بڑا موضوع, یوں سمجھیے کہ ہم نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی, اور ہمارے نہایت عالم مہمان یہاں موجود جنہوں نے بہت کم الفاظ میں بہت عمدہ وہ معلومات, وہ باتیں ہم تک اور آپ تک پہنچائیں جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم تھا, لہٰذا گفتگو اس حد تک ہی ہو سکتی تھی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عنبری حسیب عنبر کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ حافظ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان